بخدمت ڈاکٹر عبدالغفار اعظم صاحب مرحوم کے بارے میں یہ اشعار ہیں۔ عاشق تھے علم کے وہ اردو کے پاسباں تھے، عاشق تھے علم کے وہ اردو کے پاسباں تھے، فراست کا خزانہ شفقت کا سائباں تھے۔ عاشق تھے علم کے وہ اردو کے پاسباں تھے، فراست کا خزانہ شفقت کا سائباں تھے، مضبوط عزم و ہمت تھا شخصیت کا حصہ، مضبوط عزم و ہمت تھا شخصیت کا حصہ، انسانیت کے ناطے اچھے ایک انسان تھے۔ انگریز کے وطن میں اردو زبان کو پالا، انگریز کے وطن میں اردو زبان کو پالا، بازی لگا دی جاں کی اردو پہ مہرباں تھے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ انگریز کے وطن میں اردو زبان کو پالا، بازی لگا دی جاں کی اردو پہ مہرباں تھے، تحریک اردو عالم کا ایک چمن سجایا، تحریک اردو عالم کا ایک چمن سجایا، علم و ادب کے سارے گلوں کے باغباں تھے، تحریک اردو عالم کا ایک چمن سجایا، علم و ادب کے سارے گلوں کے باغباں تھے، چاہتے تھے نسل نو بھی چل پڑے اس راہ پر، چاہتے تھے نسل نو بھی چل پڑے اس راہ پر، اس سوچ میں ہی رہتے اکثر پریشاں تھے، علم و ادب کا ترکہ لوگوں کی صورت چھوڑا، علم و ادب کا ترکہ لوگوں کی صورت چھوڑا، استاد بہت سونکے اور بے حد مہرباں تھے، تھاما علم علم کا قضا تک رہا وہ قائم، تھاما علم علم کا قضا تک رہا وہ قائم، اصولوں کے معاملے میں مضبوط ایک چٹاں تھے، اصولوں کے معاملے میں مضبوط ایک چٹاں تھے، عظمت عزم کا روشن ہوا ایسا قمر، عظمت عزم کا روشن ہوا ایسا قمر، علم و ادب سے منور کشادہ آسماں تھے، عظمت عزم کا روشن ہوا ایسا قمر، علم و ادب سے منور کشادہ آسماں تھے، عاشق تھے علم کے وہ اردو کے پاسباں تھے، فراست کا خزانہ شفقت کا سائباں تھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب میں نثر میں پڑھ لیتی ہوں۔ اب میں کچھ ان کے بارے میں، ایک تو بیشتر لوگ اس محفل میں جو ہیں وہ جانتے ہی ہیں، لیکن جو بات کو آئے یا لا علم رہے تو ان کے علم میں لانے کے لیے تھوڑی سی تحریر بھی پیش کرنا چاہوں گی۔ اردو تحریک عالمی کے بانی ڈاکٹر عبدالغفار اعظم صاحب کی شخصیت سے ادب سے تعلق رکھنے والے قانون دان اور دیگر سبھی متعارف ہیں۔ یہاں اس کی وضاحت کرنے کو تو کام وہ اتنا بڑا اردو ادب کا کر رہے تھے، لیکن ان کا میدان کون سا تھا؟ قانون دان تھے، وہ بیرسٹر تھے، پی ایچ ڈی کی انہوں نے یہاں سویس لندن یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری انہوں نے حاصل کی، لیکن کیونکہ اردو سے ان کو عشق تھا تو اردو کے لیے علاوہ اپنے اس میدان کے اردو کے لیے اپنی زندگی کو انہوں نے وقف کر دیا۔ اعظم صاحب نے کراچی سے ماسٹر اور قانون کی ڈگری کے بعد برطانیہ میں لندن یونیورسٹی سے قانون میں پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی اور اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ وہ نہایت ذہین، باہمت، مضبوط قوت ارادی کے مالک پہلے پاکستانی قانون دان جن کو یونیورسٹی آف لندن سے گولڈ میڈل حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ جس بات کا بھی ارادہ کرتے تھے اس کی ان کو لگن لگ جاتی تھی اور آخرکار حاصل کر کے ہی دم لیتے تھے۔ وہ علمیت کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتے تھے اور صدیوں کے بعد پیدا ہونے والی وہ شخصیت تھے جو علمیت کا ایک انمول خزانہ جو مدت بعد اکٹھا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغفار اعظم صاحب نے برطانیہ میں بر صغیر کی زبان اردو کو قائم و زندہ رکھنے کے لیے اپنی عمر کا طویل حصہ گزار دیا، جو بڑھاپے میں بھی نوجوانوں جیسی ہمت و
عزائم کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ ملک کے شعراء، شاعرات، ادیبوں کو اکٹھا کر کے اردو، پنجابی اور انگریزی زبان میں لکھنے والوں کو ادب کی خدمت میں مصروف رکھے ہوئے تھے۔ اس کے لیے ہر ماہ لندن یونیورسٹی سوئس میں تقریب منعقد کرتے جس میں لندن و دیگر جگہوں سے دور دور سے پابندی سے آئے عالم و فاضل اپنے خیالات کے موتی بکھیر کر علم و فکر کا فیض پہنچاتے رہے۔ ملکی عالمی سطح پر ہر سال وہ ایک کانفرنس منعقد کرتے تھے جس میں تمام دنیا کے شعراء اور ادیب اور اردو علم و ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مدعو کرتے تھے، اور وہ ایک سالانہ ان کی کانفرنس بھی ہوتی تھی۔ عبدالغفار اعظم صاحب بذات خود بہت اچھے شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں ایسا پیغام ہے جو دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ نہ صرف قانون کی دنیا کے ماسٹر تھے بلکہ ادب کی دنیا میں بھی قابل تعریف گرفت رکھتے تھے۔ نیز ان کی شخصیت کا یہ پہلو بھی قابل تعریف ہے کہ وہ تمام دنیا کے حالات حاضرہ اور ماضی کی تاریخ کی بھی ہر موضوع پر وسیع علمیت رکھتے تھے۔ سیاست کے بارے میں وہ ایک کتاب تھی۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور نمایاں خوبی جو آج کے دور میں بہت ہی کم لوگوں میں ہے، وہ ہے ہر کسی کی مدد کرنے کا جذبہ۔ ان کی یہ خوبی جو دینی و انسانی خصوصیت کی حامل ہے، گوہر نایاب سے کم نہیں۔ وہ بذات خود اور اپنی استطاعت وسائل کے ذریعے بھی لوگوں کا بھلا کرتے تھے۔ وہ نرم دل، بہت حساس دل کے مالک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ان کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تو وہ برداشت نہ کر پاتے اور غصے میں آ جاتے۔ وہ فطرتاً دوسروں کی عزت کرنا اور کروانے کے قائل تھے۔ نہایت شفیق، ایک ڈھارس، ایک استاد، بے لوث رہنما، ہمدرد، شائستہ لہجہ لیے ہوئے، علمی سنجیدگی، بات کو نہایت سلیقے سے اور تحمل سے بیان کرنے والے، تہذیبی ورثے کے حامل، اردو زبان میں پختگی و معیار سمیٹے ہوئے علمیت کا ایک کاروان، افکار کا تسلسل لیے ہوئے، صاف گو، سچائی میں بے باک، نڈر، زندگی کی آگاہی میں مشاہدہ رکھنے والا تخلیق اور ارتقائی خوبیوں کا مالک، تعمیری کام میں پرعزم، باہمت، باصلاحیت، مضبوط ارادوں کا مالک، اچھا انسان، شاعر، ادیب اور قانون کے ماسٹر کا نام ہے ڈاکٹر عبدالغفار خان اعظم، جن کی تحریر شخصیت اپنے اندر گہرائی اور سچائی لیے ہوئے ہوتی تھی۔ ڈاکٹر عبدالغفار خان میری نظر میں جہان فانی سے جہان ابدی میں ہجرت کر کے گئے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں اور آنے والی نسلیں ان سے مستفید ہوتی رہتی ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں ان پر اپنی محبت اور عقیدت کے جذبات کے پھول نشاور کرتے رہیں گے اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ وہ آخرت میں بھی ان کو سرخرو کرے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ ایک تھوڑا سا اور ہے۔ ڈاکٹر عبدالغفار اعظم صاحب مرحوم کی وفات 2016 میں ہوئی، معاف کیجیے 2016 میں ہوئی۔ وہ 1 مئی 2016 بروز اتوار اس جہان سے رخصت ہوئے، جو علم و ادب کی دنیا میں بہت بڑا خسارہ اور کمی کے ساتھ اپنے چاہنے والوں اور لواحقین کے لیے غم کا باعث ہے۔ مڈل سیکس ہاسپٹل میں ووڈ گرین میں ہوئی ان کا جو انتقال ہے، اور 12 مئی بروز جمعرات اوک تھروپ روڈ پر واقع مسجد میں ان کی نماز جنازہ ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں احباب، عزیزوں، شاعروں، ادیبوں، دانشوروں، صحافیوں اور رشتہ داروں نے شرکت کی۔ ان کو اشکبار آنکھوں سے گارڈن آف پیس قبرستان الفورڈ میں جو واقع ہے سپرد خاک کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اردو تحریک عالمی سے وابستہ اردو تحریک عالمی سے وابستہ محترم احسان شاہد صاحب نے تمام فرائض سر انجام دیے، ان کی آخرت کے، کفن دفن کے اور رخصت کرنے کے، یہاں تک کہ ان کو غسل بھی اپنے ہاتھوں سے دیا۔ یہ ڈاکٹر عبدالغفار اعظم صاحب سے ان کی محبت اور دلی عقیدت و احترام کا بے ساختہ اظہار ہی تھا، اور عبدالغفار بھائی سے لیے گئے وعدے کے مطابق
میں ان کی قائم کردہ تنظیم کو 3 سال سے اپنی ہمت اور کوشش سے اپنی بساط کے مطابق سنبھالے ہوئے ہوں، اور اردو علم و ادب کی ترویج و ترقی کی شمع جو عبدالغفار بھائی نے اپنی جان کی بازی لگا کر 40 سال تک روشن کی، اس کو روشن رکھے ہوئے ہوں، اور جب تک زندہ رہی اور ہمت رہی اپنی کوشش جاری رکھوں گی۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو اس میں مزید بہتری لانے کی بھی کوشش کروں گی۔ میری خواہش ہے کہ نوجوان ہماری نئی نسل بھی اپنے اس ورثے میں یعنی اردو ادب کی ترویج و ترقی کے لیے آگے آئیں، تاکہ ہم بڑے جب تھک جائیں تو یہ روشن مشعل وہ سنبھال لیں اور اس شمع کو بجھنے نہ دیں۔ اور اس کے بعد میں ان لوگوں کی بھی بہت تعریف کرتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اعظم صاحب کے اس پروگرام کو جو میں لے کر چل رہی ہوں اس میں میرے شانہ بشانہ چلے ہیں۔ پہلے بھی میں ان کا شکریہ ادا کر چکی ہوں، ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کر رہی ہوں، اور میری وہ قوت بنے ہیں، میری طاقت بنے ہیں اور میری دوسرات بنے ہیں۔ تو ان کے لیے میں سب سے شکریہ کے ساتھ ساتھ سب سے التجا کروں گی کہ ایک دفعہ بھرپور تالیوں سے ان کے لیے ان کی تعریفی الفاظ کرتی ہوں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ چھوٹی سی غزل میں نے لکھی ہے، ترہی مصرے پر لکھی ہے۔ ترہی مصرع ہے: کیسے ناداں ہیں سر کو صبا کہتے ہیں، کیسے ناداں ہیں سر کو صبا کہتے ہیں، کیسی بدلی ہے زمانے کی ہوا کہتے ہیں، کیسی بدلی ہے زمانے کی ہوا کہتے ہیں، اب تنزل کو ترقی کی فضا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کیسی بدلی ہے زمانے کی ہوا کہتے ہیں، اب تنزل کو ترقی کی فضا کہتے ہیں، فرق سچ جھوٹ کا معلوم نہیں ہے ہم کو، فرق سچ جھوٹ کا معلوم نہیں ہے ہم کو، کیسے ناداں ہیں سر کو صبا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، شکریہ۔ فرق سچ جھوٹ کا معلوم نہیں ہے ہم کو، فرق سچ جھوٹ کا معلوم نہیں ہے ہم کو، کیسے ناداں ہیں سر کو صبا کہتے ہیں، ظلمتیں جن سے زمانے میں ہیں قائم وہ لوگ، ظلمتیں جن سے زمانے میں ہیں قائم وہ لوگ، زوم میں ایسے بڑھے خود کو خدا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ظلمتیں جن سے زمانے میں ہیں قائم وہ لوگ، زوم میں ایسے بڑھے خود کو خدا کہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، حالات حاضرہ پر ہی تو قلم اٹھانا چاہیے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جو چیزیں محسوس کر رہے ہیں۔ اس سے اگلا شعر عرض ہے: خطہ کشمیر کا ایک جنت ارضی تھا، خطہ کشمیر کا ایک جنت ارضی تھا مگر، خطہ کشمیر کا ایک جنت ارضی تھا مگر، ہر گھڑی اب ہے وہاں حشر بپا کہتے ہیں۔ بہت خوب، شکریہ۔ خطہ کشمیر کا ایک جنت ارضی تھا مگر، ہر گھڑی اب ہے وہاں حشر بپا کہتے ہیں، مزمحل شمس و قمر دیکھ کے انسان کو ہوئے، مزمحل شمس و قمر دیکھ کے انسان کو ہوئے، عقل کچھ دے انہیں یہ خود کو خدا کہتے ہیں، مزمحل شمس و قمر دیکھ کے انسان کو ہوئے، عقل کچھ دے انہیں یہ خود کو خدا کہتے ہیں، کیسی بدلی ہے زمانے کی ہوا کہتے ہیں، اب تنزل کو ترقی کی فضا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔